قیامت کی کون کون سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور کون کون سی ابھی آنی باقی ہیں؟ کیا قیامت واقعی بہت قریب آ چکی ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے معزز مہمانوں کو اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے۔ مفتی محمد زبیر صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ مفتی زبیر صاحب، قرآن اور حدیث میں قیامت کے بارے میں کیا ارشادات ملتے ہیں، اور چھوٹی بڑی قیامت میں جو فرق ہے وہ کیا ہے، اور اب تک جتنی بھی نشانیاں آ چکی ہیں ان میں سے کون کون سی نشانیاں ہیں جو کہ واضح طور پہ آ چکی ہیں جو کہ قیامت کی نشانی ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 1 ہے۔ سورہ محمد کو اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت ان پر اچانک آئے گی۔ پھر اگلا جملہ اللہ رب العزت نے سورہ محمد کی اس آیت نمبر 18 میں فرمایا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کہ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پس کہاں ان کی توبہ اور دعا کو قبول کیا جائے گا یا ان کو نصیحت آئے گی جب کہ اس کا وقت بالکل سر پر آ پہنچے گا۔ قیامت کا مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ کیا مطلب اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے؟ یعنی اس کی تاریخ کیا ہوگی، اس کی صدی کون سی ہوگی، اس کا زمانہ کون سا ہوگا، اس کی ڈیٹ کیا ہوگی، یہ سب چیزیں اللہ ہی کے پاس ہے اور اس کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم میں جا بجا قیامت کا تذکرہ کر کے متنبہ کرنا، متوجہ کرنا مقصود ہے۔ پھر قیامت سے پہلے کے کئی مراحل کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسا کہ ایک بڑی نشانی دابت الارض، یعنی مکہ کے اندر ایک پہاڑ کوہ صفا۔ یہ تو میں احادیث کی روح سے بتا رہا ہوں، لیکن اگلی بات قرآن کے اندر آئی ہوئی ہے کہ وہاں سے ایک بہت عجیب الخلقت قسم کا جانور ظاہر ہوگا۔ جیسے ناقہ صالح علیہ السلام تھی، یعنی صالح علیہ السلام کی اونٹنی ظاہر ہوئی تھی پہاڑ سے، اسی طریقے سے مکہ کے اندر ایک پہاڑ سے ایک دابت الارض ظاہر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اگر آپ سورۃ التکویر کا مطالعہ کریں، یعنی اذا الشمس کورت، اس کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث کے اندر واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی قیامت کا احوال دیکھنا چاہتا ہے، آج اگر کوئی قیامت کا منظر نامہ دیکھنا چاہتا ہے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ سورہ تکویر کا مطالعہ کر لے۔ اب سورہ تکویر کے اندر سورج بے نور ہو جانے، چاند کے ٹکڑے ہو جانے، اسی طریقے سے ستاروں کے بکھر جانے، پہاڑ دھنی روئی کی طرح بکھرتے چلے جانے کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس بچی کو دنیا میں زندہ درگور کیا گیا ہوگا اس کو کھڑا کر کے اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں تم کو قتل کیا گیا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانور سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے، حاملہ عورت اپنے حمل کو ساقط کر بیٹھے گی، اور کئی سارے تذکرے کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے لوگ سور کی آواز کو شروع میں تو اچھا محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن سور کے پھونکنے کی آواز آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ یہ سارے لوگ ایک سراسیمگی کی حالت کے اندر ہوں گے، اور پھر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے۔ سورۃ الانفطار کے اندر بھی اللہ رب العزت نے سورج کے پھٹنے کا، آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ تکویر کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ جہاں تک قیامت کی نشانیوں کا تعلق ہے تو آپ نے 2 قسم کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن حضرات محدثین 3 قسم کی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ ایک صغرا ہے، ایک وسطیٰ ہے، ایک کبرا ہے۔ صغرا کون سی نشانیاں؟ بہت چھوٹی چھوٹی، اور اس کے بعد درمیانی نشانیاں، پھر ہے بڑی نشانیاں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہے، یاجوج ماجوج کا آنا ہے، دجال کا آنا ہے، دجال کا فزیکل وجود ہوگا۔ پھر دجال کے اس جسمانی اور فزیکل وجود کے بارے میں مختلف احادیث کے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر یہ کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا مزید تذکرہ بھی کتب احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ طواف کے دوران میں چکر لگا رہے، طواف کر رہے ہوں گے کہ قوم اور کئی سارے ابدال اور نیکوکار لوگ ان کو پہچان لیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، مدینہ سے فوجیں پہنچیں گی وہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گی، شام کے قطب اور ابدال ہوں گے وہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، حضرت مہدی علیہ السلام معاون بن جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ ینزل عیسیٰ ابن مریم علی شرقی منارۃ البیضاء، یعنی دمشق کے شرقی حصے پر ایک سفید کلر کا مینارہ ہے، اس مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نیچے کھڑے ہوئے جو لوگ ہوں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام اور دوسرے مسلمان ان کو فرمائیں گے سیڑھی لاؤ، باقاعدہ سیڑھی لائی جائے گی اور پھر اس سیڑھی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سٹیپ بائی سٹیپ نیچے کو اتریں گے۔ یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو اللہ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کے ڈیمسکس کے سوریا کا جو اس وقت کیپٹل ہے اس کے شرقی مینارے تک اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ مینارے سے زمین تک نہیں لا سکتا؟ لا سکتا ہے، مگر اشارہ اس بات کی طرف ہوگا کہ اوپر والے جو جہان ہیں وہ ما فوق الاسباب ہیں، نیچے والا اسباب کے تحت ہے۔ بابا یہ دنیا ہے، اسباب اختیار کرو گے تو پھر تم کو مسبب ملے گا، اسباب اور ساز و سامان اختیار کرو گے تو نتائج ملیں گے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد پھر باقاعدہ پوری دنیا کے اندر رحمت کا وجود ہوگا، حتیٰ کہ وہ پھل کیسے ہوں گے جو ان کے دور کے اندر ہے، اس میں یہاں تک بھی کتب حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک انار، اس انار کو جب کھولا جائے گا اس کے چھلکے اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ان چھلکوں کے اندر پورا خاندان بیٹھ کر کے کھانا کھا سکے گا اور وہ انار کا پھل کھا سکے گا، اور جو جانوروں کا دودھ ہوگا اس میں خاص قسم کی برکت ہوگی۔ لوگ مال لے کر کے نکلیں گے مگر وصول کرنے والا، زکوٰۃ وصول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، خیر و برکت کا زمانہ۔ پھر احادیث سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کے بعد وفات ہوگی، پھر ان کی نماز جنازہ ہوگی، پھر ان کی تدفین ہوگی، اور وہ تدفین بھی مدینہ طیبہ کے اندر قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہوگی۔ یہ مختلف احادیث کے اندر تذکرہ ہے۔ اگر ہم بالکل ابتدائی درجے کی چھوٹی نشانیوں کی طرف آئیں تو کچھ نشانیاں تو وہ جن کا آپ نے تذکرہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، ظاہر ہے کہ یہ اس اعتبار سے قیامت کی ایک اہم ترین نشانی ہے کہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ چلا، اور حضرت آدم علیہ السلام، پھر انبیاء کرام، نوح علیہ السلام، شیث علیہ السلام، اور یہ 1,24,000 تقریباً انبیاء کرام جو آتے رہے، اور یہ ابتدائے آفرینش آدم سے انسانیت کا سلسلہ چلا ہوا یہاں تک پہنچ رہا ہے، اس پورے کے پورے زمانے کو اگر دیکھا جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ تو بالکل قرب قیامت میں ہو جائے گی نا، یہ تو بالکل آخری زمانے کے اندر ہو جائے گی، تو یہ ایک اہم ترین نشانی ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت کا ظہور ہوگا، یہ ایک اہم ترین نشانی ہے، یعنی ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، بے حیائی بہت عام ہو جائے گی، اور یعنی عام ہو جائے گی، قتل اور خون ریزی کے اندر اضافہ ہو جائے گا، امانت کے اندر خیانت ہوگی، لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگ جائیں گے، ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، اپنے دوست کو قریب کیا جائے گا اور اپنے والد کو دور کیا جائے گا، اور دولت عام ہو جائے گی، اور ثقافت کے نام پر آج کل فنکاروں اور اداکاروں کو بہت پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو یہ قیامت کی نشانیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس طرح کے ناچ گانے بجانے والوں کی بڑی عزت ہوگی، ان کا بڑا پروٹوکول ہوگا، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، سود کا چلن عام ہو جائے گا، مسجدوں کے اندر شورغل ہو جائے گا۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں جو ابتدائی درجے کی، اور یہ ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کے علم کے مطابق ایک بات اور بھی بتا دوں، چھوٹی نشانیاں بھی سب ظاہر ہو چکی ہیں، یہ جتنی میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں، بتائیں ان میں سے کون سی نشانی ہے جو آج کے دور بھی نہیں ہے؟ سود کا چلن عام ہو چکا ہے، ثقافت و تہذیب کے نام پر فنکار اداکار اور پھر گانے بجانے عام ہو چکے ہیں، امانت کے اندر خیانت، امانت اور عہدے غیر اہل کو سپرد کیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کیا کرو۔ اب یہ آج کے دور کے اندر چلن عام ہو چکا ہے، قتل، غارت گری، خون ریزی کے اندر اضافہ ہو چکا ہے، اور یعنی عام ہو چکی ہے، فحاشی عام ہو چکی ہے، جھوٹ عام ہو چکا ہے، تو یہ ساری کی ساری نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو درمیانے درجے کی جو علامتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب درمیانے درجے کی علامتوں میں کیا ہے؟ علم اٹھا لیا جائے گا،
علم اٹھا لیا جائے گا، اس میں باری باری آپ تینوں کی رائے لوں گی۔ جناب مفتی زبیر صاحب نے بھی بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں مفتی زبیر صاحب نے نشانیوں کا ذکر جو ہے وہ کر دیا ہے۔ مفتی زبیر صاحب آپ کا ایک کامنٹ، میرے پاس 1 منٹ ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے۔ یہ جو علم اٹھ جانے کے حوالے سے بات کی جاتی قیامت کی نشانیوں میں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، آپ اس پہ پلیز اظہار خیال کیجیے۔ علماء کم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے تو جیسے اس مفتی اعتبار گلزار سے صاحب بھی نے بھی یہ آج بات کی، جی یہ علامت پوری ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں دین کے علماء ہیں کتنے، اگر آپ پرسنٹیج نکالیں، ریشو نکالیں تو شاید 0 کے اندر بھی نہ آئے۔ 1% بھی بہت بڑا عدد ہوتا ہے، 0 سے بھی کم، پوائنٹ اشاریہ۔ اور دوسرا اس کا مطلب بیان کیا گیا کہ علم دین کو دنیا کے لیے اختیار اور حاصل کیا جائے گا۔ اللہ بچائے، آج یہ بھی صورتحال واضح ہے، بہت سارے لوگ دینی علم کو دنیا داری کے اصول کے لیے، اور کئی لوگوں کی اگر یہ نیت ہو کہ جناب میں اس لیے علم دین حاصل کر رہا ہوں لوگ میرے ہاتھ چومیں، عقیدت مندی کا اظہار کرے، مجھ پہ پیسے نچھاور کرے، میری عزت اور پروٹوکول کا اہتمام کرے، تو یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ تو یہ دونوں معنی اس کے اندر موجود۔ زبیر صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، حضرت امام مہدی کا ظہور، اس حوالے سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی نشانی واضح ہوتی ہے اور باقاعدہ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ قیامت قریب ہے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی امام مہدی کا ظہور قریب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر حضرت عیسیٰ کا نزول جو ہے وہ بھی ڈسکس ہوتا ہے، کس مقام پر ہوگا امام مہدی کا ظہور بھی، اس حوالے سے ذرا گائیڈ کیجیے گا، رہنمائی فرمائیے گا، اور حضرت عیسیٰ کا جو نزول ہوگا وہ کس مقام پر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، قیامت کی 3 قسم کی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ کل کے پروگرام کے اندر بھی کچھ ذکر کی گئی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ صغرا، وسطیٰ اور کبریٰ، چھوٹی علامتیں جیسے کہ امانت کے اندر خیانت کا ہونا، اپنے رشتے ناطے توڑنا، بے حیائی کا عام ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر کچھ درمیانی علامتیں تھیں جس میں ہم نے کہا تھا جیسے علماء کا اٹھ جانا اور علماء کا قتل ہو جانا، اور علماء کا اس مقصد کے لیے کہ دین کی خدمت نہیں بلکہ دنیا کے حصول کے لیے علم کو حاصل کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وسطیٰ درمیانے درجے کی علامتیں ہیں۔ اب کچھ بڑی علامتوں کا جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا، ان بڑی علامتوں میں سے ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ تو دیکھیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کا پس منظر بھی کئی کتب احادیث کے اندر آیا ہے، اور ان کے زمانے کے دورانیے کی برکتیں، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ مثلا یہ کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل ہر طرف ظلم و ستم چھایا ہوا ہوگا، زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور ملک عرب کے اندر کوئی شخص پیدا ہوگا، اور کچھ کتابوں کے اندر اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، اس کتابوں کے اندر اس بادشاہ کا جس کی حکومت قائم ہوگی اس کا نام بھی آیا ہے، وہ نام ہوگا سفیانی۔ یہ شخص سادات کو قتل کرے گا۔ پھر ملک شام کے اندر جنگ کا تذکرہ ہے، پھر عیسائی اٹلی روم کے بادشاہ کی طرف سے جنگ کے مسلط کیے جانے کا، پھر 2 عیسائی گروہوں کے درمیان میں صلح کا تذکرہ، پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی کا شدت کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے انتظار کیے جانے کا مرحلہ کہ سارے مسلمان حضرت امام مہدی کا تذکرہ کر رہے ہوں گے، یہ زمین میں عام ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور وہ ظہور کہاں ہوگا؟ مکہ مکرمہ میں رکن یمانی کے پاس خانہ کعبہ کے قریب امام مہدی علیہ السلام طواف کر رہے ہوں گے۔ دوران طواف ابدالوں کی ایک جماعت ان کو پہچانے گی اور پھر باقاعدہ بیعت کر لے گی۔ پھر کچھ اور لوگ آئیں گے، وہ بیعت کریں گے۔ پھر مدینہ منورہ سے باقاعدہ ایک فوج آئے گی، اور وہ فوج بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اب یہ جو لوگ جنہوں نے بیعت کر لیا ہوگا، ان کی مخالفت میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے۔ ایک سعودی عرب کے اندر مقام ہے بیدا، اس بیدا کے مقام پر امام مہدی کے مخالف جمع ہوں گے جو لشکر کشی کرنا چاہیں گے امام مہدی کے خلاف، لیکن اللہ رب العزت ان لوگوں کو بیدا کے مقام پر دھنسا دے گا، اور یہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اس کو کہا گیا ہے بعث الخسف، دھنسا دیے جانے کا منظر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لشکر جو ان بیعت کرنے والوں کے خلاف آئے گا، اور وہ لشکر بھی ایک مقام ہے جس میں بعث القلب جس کو کہا گیا ہے، اس مقام پر جمع ہوگا، تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی دھنسا دیں گے۔ تو یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا تذکرہ آیا۔ اور ہاں،
इमाम महदी के ज़हूर की भी अलामतें हैं। इमाम महदी के ज़हूर की अलामतें क्या? उससे पहले सूरज को गिरन लगेगा और उससे पहले चांद को भी गिरन लग चुका होगा। और इमाम महदी की जब बैत हो रही होगी तो बाज़ अहादीस से यह बात भी पता चलती है कि आसमान से एक आवाज आएगी और उस आवाज के अल्फाज होंगे, हादा खलीफतुल्लाहिल महदी फस्तमिउ लहू व अतीउ। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का जमीन के अंदर खलीफा महदी है, तुम लोग सारे के सारे इनकी बात को सुनो, कबूल करो और इनकी इताअत और फर्मा बरदारी करो। ये सारे की सारी अलामतें, फिर ये गोया हजरत इमाम महदी की खिलाफत कायम हो जाएगी। ये भी ज़हन में रखिए, ये उनकी बाकायदा खिलाफत कायम हो जाएगी। फिर उस खिलाफत पर मदीना मुनव्वरा से फौजें मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर आएंगी, शाम और इराक के औलिया कराम आएंगे, यमन के अब्दाल आएंगे, मुल्क अरब के लातादाद लोग लश्करे महदी के अंदर शामिल हो जाएंगे। और फिर ये हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम खाना काबा के करीब एक रताजुल काबा, एक टर्म, एक इस्तिलाह हदीस के अंदर आती है, खाना काबा के करीब एक मदफून खजाना होगा, जिस खजाने को हजरत इमाम महदी निकालेंगे, बरामद फरमाएंगे और फिर मुसलमानों में उस खजाने को तकसीम कर देंगे। उसके बाद फिर एक लड़ाइयों का सिलसिला शुरू होगा। ये जो लड़ाइयों का सिलसिला शुरू होगा, इस दौरान में जाहिर है कि सारे मुसलमान अल्लाह की गैबी मदद के मुंतज़िर होंगे, तब जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, एक और जरा रहनुमाई फरमाइए। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का भी आपने एक सवाल किया है, वो भी मैं बता दूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बारे में मुझे एक आध मिनट अगर आप दे दीजिए। शर्की मिनारत अल बैज़ा, यानी डेमस्कस के अंदर सूरिया के मकाम पर जो कैपिटल और दारुल हुकूमत है दिमश्क, उसमें एक जगह पर शर्की तरफ, शर्क की जानिब, मशरिक की जानिब एक मीनार पर उतरेंगे। अच्छा, इस मीनार का कलर भी हदीस बुखारी के अंदर आया है, अला शर्की मिनारत अल बैज़ा, सफेद रंग का मीनारा होगा। और यहां मैं आपको एक दो दिलचस्प बातें भी बताना चाहता हूं। जी। उसी रिवायत बुखारी के अंदर यह है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और उस मीनारे पर आएंगे तो उतर करके पहला काम यह करेंगे कि खिंजीर को कत्ल करेंगे और ईसाइयों के सलीब को तोड़ेंगे। अच्छा, मैंने डेमस्कस का विजिट किया है, मैं शाम गया था 2009-10 वगैरह के अंदर, तो मैं आपको एक अजीब व गरीब बात बताता हूं कि तमाम मकामात का वहां जहां जियारत का मौका प्लान था, तो उसमें से हमने इस मीनारे को भी जाकर के देखा। मुमकिन है, एहतमाल और इम्कान है कि ये वही मीनारा हो। अच्छा, वहां कोई मस्जिद नहीं है, सफेद रंग का मीनारा है। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां के मकामी दोस्तों ने यह बताया कि दरअसल पहले यहां पर इस मीनारे को गिरा दिया गया था और इसके कलर को भी येलो कलर कर दिया गया, लेकिन ईसाइयों ने जो वहां करीबी आबादी है उन्होंने मुतालबा किया मीनारे को बनाया जाए, चुनाचे मीनारा कायम किया गया। फिर उसके येलो कलर को खत्म करके सफेद कलर किया गया और हदीस बुखारी में भी सफेद कलर का तस्करा आता है। अगली बात आप सुने, उसी मीनारे के बिल्कुल करीब खिंजीर के गोश्त की मार्केट है, ईसाई लोग वहां से खिंजीर का गोश्त खरीदते हैं। अब जरा ये बताएं, जब वो खिंजीर के गोश्त की मार्केट वहां पर मौजूद है तो जाहिर खिंजीर को ज़बह किया जाता है, उसका गोश्त पकाया जाता है, बांटा जाता है, बेचा जाता है। तो कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा अल्लाह का पैगंबर जमीन पर आए और वो खिंजीर की मार्केट को और खिंजीर को कत्ल ना करे? चुनाचे उतरते ही ये काम, वहां पर वो मार्केट भी मौजूद है। आगे आप अजीब बात सुनिए, उसके बिल्कुल करीब ईसाइयों का गिरजा भी मौजूद है और उस ईसाइयों के गिरजे पर सलीब भी मौजूद है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो मुवाहिद पैगंबर है वो उतरेंगे तो क्या वो ईसाइयों की उस सलीब को इसी तरह रहने देंगे? जाहिर है कि इस अकीदा फासिदा का, अकीदा कुफरिया का सद्देबाब करेंगे, खात्मा करेंगे। चुनाचे अर्थ पे वाज़े तौर पर पता ये चल रहा है, अलामतें सारी पूरी है, ग्राउंड पूरे का पूरा तैयार हो चुका है। मुफ्ती ज़ुबैर साहब जरा रहनुमाई फरमाइएगा कि अगर वो सारा कुछ क्लियरली ऐसे कर रहा होगा तो फिर मुसलमानों का एक इम्तिहान जो होगा कि ईमान वाले भी उसकी बातों में आ जाएंगे और असल जो मोमिन होंगे, जो पता नहीं कितनी बड़ी तादाद में होंगे, कम तादाद में होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये मैंने जो पढ़ा, मेरी भी रहनुमाई फरमाइएगा देखने वालों की भी, कि जो असल मोमिन होंगे वो पहचान जाएंगे ये दज्जाल है और उसके फितने से वो बच भी जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग जो कि मुसलमान होंगे वो उस फितने का शिकार हो सकते हैं, इसलिए उस फितने से बचने के लिए कुछ दुआएं हैं, हमें वो भी पढ़ते रहना चाहिए। आप ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि आखिर ऐसा वो क्या करेगा कि मुसलमानों का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि हम उसको पहचान पाएँ।
یہ جو پروگرام کے تقریباً آخری حصے کے اندر آپ نے سوال فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام کی جان ہے اور پروگرام کا اصل فلسفہ، مغز اور حقیقی طور پر خلاصہ یہی ہے۔ جی سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ دجال جو ہے، اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب کسی سسٹم کا نام ہوگا، دجالی نظام ہوگا، کوئی شخص اور کوئی فزیکل انسان نہیں ہوگا، کوئی شخص نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ ہوگا شخص، لیکن وہ پورا فتنہ اور ایک پورا سسٹم اور ایک پورا نظام چلائے گا، اور اس کے لیے ایک نظام کے تحت راہ ہموار کی جائے گی، مگر اس کے فزیکل وجود کو ماننا ضروری ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ تمام احادیث کو سامنے رکھیں تو ان حدیثوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ اس کے فزیکل وجود پر دلالت کرتی ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ دجال عبد العزا بن قطن ایک شخص تھا اس زمانے کے اندر، فرمایا کہ یہ اس کے مشابہ ہوگا۔ اچھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالوں کا تذکرہ فرمایا، پیچ دار اس کے بال ہوں گے، گھنگریالے ٹائپ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلر کا تذکرہ فرمایا کہ رنگ اس کا گندمی ہوگا۔ آنکھوں کا تذکرہ فرمایا کہ اس کی آنکھوں کی صورتحال یہ کہ بائیں آنکھ سے وہ کانا ہوگا اور دائیں آنکھ اس کی بہت بڑی پھیلی ہوئی موٹی موٹی ہوگی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تذکرہ کیا کہ وہ باقاعدہ اس کے ماتھے پر کاف، فا، را لکھا ہوا ہوگا، گدھے پر سواری کرے گا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس گدھے پر جس پر وہ سواری کرے گا اس کے دونوں کانوں کے درمیان میں 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ بادل اور تیز رفتار ہوا کی طرح تیزی کے ساتھ وہ چلتا چلا جائے گا۔ یہ ساری باتیں کہ اس کی سواری کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے کلر کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے بال کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس زمانے کے فرد کے ساتھ اس کو ایک فرد کے ساتھ مشابہ قرار دیا جا رہا ہے، اس کی رنگت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے ماتھا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ فزیکل وجود کا بتایا جا رہا ہے، یہ ایک جسمانی تشخص کا بتایا جا رہا ہے۔ ہاں، جہاں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ بادل کی طرح تیزی کے ساتھ چلتا چلا جائے گا، یہ وہ نظام فتنہ اور یہ فتنہ اور یہ وہ سسٹم اور یہ دجالی سسٹم اور نظام کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کا جو فتنہ ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان فرمائی، چونکہ وقت کم ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کئی ایسے ایکٹ کرے گا کہ لوگوں کے ایمان کو خراب کرے گا۔ مثال کے طور پر کیا کام کرے گا کہ یہ اشارہ کرے گا، اسی وقت وہ جو فصل ہے وہ فصل پک جائے گی، کھڑی ہو جائے گی، تیار ہو جائے گی، اور پھل آور درخت ہو جائیں گے، وہ پھل دینا شروع کر دیں گے۔ اشارہ کرے گا تو وہ فصل کو آگ لگ جائے گی۔ ایک دیہاتی کو بلا کر کہے گا تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ کہے گا کہ میرا باپ مر چکا ہے۔ تو یہ کہے گا اگر میں تیرے باپ کو زندہ کر دوں تو تم مجھے رب مان لے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں میں مان لوں گا۔ تو شیطان کو یہ حکم کرے گا، شیطان شیطانی شکل کے اندر اس کے باپ کو سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا، حالانکہ وہ ریئل میں اس کا باپ نہیں ہوگا۔ تو اب کیا بات پتہ چلی کہ یہ اس طرح کے ایکٹ کرے گا، وہ دیہاتی اس کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ تو فتنہ دجال اس طرح کے ایکشنز پر مشتمل ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے بچو۔ تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو بچنے کی تلقین کی، اور میں وہ نبی ہوں جس نے سب سے زیادہ اپنی امت محمدیہ کو اس فتنے سے بچنے کی تلقین کی ہے، اور میں مسلسل تلقین کر رہا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام نے یہاں تک بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ، اتنی زوردار انداز میں کئی مقامات اور کئی مواقع پر دجال کا تذکرہ کیا کہ ہمیں یوں لگتا تھا شاید پیچھے جھاڑیوں کے اندر کہیں یہ دجال چھپا ہوا آ کر کے نہ بیٹھا ہوا ہو۔ ہم بعض اوقات اپنا سر بھی اٹھا کر کے دیکھتے تھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ اتنا بڑا خطرناک قسم کا فتنہ ہوگا، لیکن اس میں جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے اس فتنے سے بچاؤ کے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو پکا کرنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اور میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام سننے والے، دیکھنے والے ناظرین و سامعین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست تلقین اور ہدایت فرمائی ہے، خاص طور پر جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی تلاوت۔ تو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اپنے بچوں کو اس فتنے سے آگاہ کرنا یہ سنت نبوی ہے۔ پھر اس سورہ کہف کا ترجمہ ضرور پڑھا جائے، کیوں؟ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے سورہ کہف کے اندر کہ کیسے چند نوجوان تھے جو ایک ظالم مشرک بادشاہ سے اپنے ایمان کو بچا کر کے کہف یعنی ایک غار کے اندر جا کر کے کئی صدیوں تک چھپے رہے۔
تو یہ ہم اپنے ایمان کو کس طریقے سے بچائیں گے، وہ پورے کا پورا لیسن، فلسفہ، پیغام سورہ کہف کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ لہذا سورہ کہف کی تلاوت کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ فتنہ دجال سے وہی بچے گا جو اپنی عام زندگی کے اندر بھی کم از کم دینی فرائض اور واجبات کی پاسداری اور پابندی مفتی صاحب ایک سوال ذرا رہنمائی فرما دیجیے گا۔ آپ نے بتایا کہ ایک چیز تو آپ کے مطابق آپ نے جو اپنی جتنی بھی آپ کی ریڈنگ ہے، جتنا بھی آپ نے پڑھا، علم حاصل کیا اور آپ ایک عالم دین ہے، کہ آپ نے بتایا کہ جو کہا جاتا ہے کہ دجال کسی سسٹم کا نام ہوگا، کوئی تشبیہ دی گئی ہے یا کوئی دجالی نظام ہوگا، آپ نے کہا کہ وہ ایک پورا ایک بندہ ہوگا، اس کا پورا حلیہ بیان کیا گیا، اور آپ نے احادیث کی روشنی میں لوگوں کو، تمام ناظرین کو، مجھ سمیت ہم سب کو گائیڈ بھی کیا، باقی دونوں علماء نے بھی گائیڈ کیا۔ میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گی، جب یہ حلیے کی بات کی جاتی ہے تو جو حلیہ واضح بتایا گیا، جیسے ایک آنکھ ہوگی، ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، یا جو کچھ بھی بیان کیا گیا، تو جب یہ واضح حلیہ ہوگا پھر بھی ایمان والے اس کو پہچان پائیں گے، اور جن کا ایمان شاید اتنا نہیں ہوگا وہ بھٹک جائیں گے، نہیں پہچان پائیں گے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں، کیا یہ جو واضح حلیہ ہوگا سب کو یہ حلیہ نظر آئے گا، یا صرف جو ایمان والے ہوں گے، مومن ہوں گے، وہ اتنی گہرائی میں جا کے اس حلیے کو دیکھ پائیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اصل بات یہ اس میں جو پوائنٹ کی بات ہے کہ وہ کس وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دے دے گا، یعنی آپ کے بیسک سوال کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ علامتیں بیان کر دی گئی ہیں، بالکل یہی میرا سوال ہے کہ کیا وہ حلیہ تمام لوگوں کو نظر آئے گا، یا کچھ اہل علم ہوں گے یا بہت زیادہ جو بہت ایمان والے ہوں گے وہ اس کا حلیہ اتنی گہرائی میں دیکھ پائیں گے، باقی نہیں دیکھ پائیں گے؟ یہ میرا سوال تھا۔ نہیں، ہمیں جو زیادہ دونوں قول ہیں، ایک یہ کہ صرف خاص ایمان والوں کو نظر آئے گا، باقیوں کو وہ حلیہ نظر نہیں آئے گا، لیکن جو اصل راجح قول ہے وہ یہ کہ سب کو نظر آئے گا۔ لیکن سوال یہ کہ جب سب کو نظر آئے گا پھر کیسے بھٹک جائیں گے؟ یہ سوال ہے میرا۔ جی اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل وہ اس قدر شعبدہ بازی کے غیر معمولی مناظر دکھائے گا۔ ایک جو بندہ سارے قوم قبیلے کے اندر اندھا مشہور ہے، وہ اس کو پکڑے گا، اس کی آنکھوں پر ایسے ہاتھ پھیرے گا، وہ اندھا بینا ہو جائے گا، ابرص کو تدرست کر دے گا۔ موذی اور مہلک مرض کے اندر جو پہلے سے مبتلا ہوگا اس کو ایک دم ہاتھ لگا کر کے ٹھیک کر دے گا، اور لوگوں کو کہے گا کہ تم کو چاہیے فصل قید کے اندر مبتلا ہو نا، فصل دیکھو میرے حکم سے یہ فصل ابھی کھڑی ہوگی، وہ کھڑی ہوگی، بڑی ہوگی، پھل آور ہو جائے گی، خزانوں کے اس کے پاس پوشیدہ خزانوں کے پورے مجموعے ہوں گے، اور وہ خزانے اس کے پیچھے پیچھے باقاعدہ چل رہے ہوں گے، اور جو اس کو مانتا جائے گا اس کو وہ خزانے دیتا چلا جائے گا، اور جہاں آگ لگی ہوئی ہوگی وہ اس کے بارے میں کہے گا کہ یہ جہنم ہے، حالانکہ وہ جنت ہوگی، اور جس جگہ کے بارے میں کہے گا کہ دیکھو کیسا خوشنما منظر ہے، یہ جنت ہے۔ یعنی مفتی صاحب اس کے پاس شیطانی طاقتیں ہوں گی نا، مفتی صاحب اس کے پاس شیطانی طاقتیں ہوں گی، شیطانی قوتیں ہوں گی اس کے پاس، اور اس شیطانی قوتوں کا استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ شیطانی قوتیں ہوں گی، اور یہ پورا ایک فتنہ اور سسٹم چلے گا، اور فزیکل شخص بھی ہے اور فتنہ اور نظام اور سسٹم بھی، ٹھیک ہے، اور یہ یہودیوں کی معاونت سے یہ پورے کا پورا سسٹم چلے گا۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری ترقیات بھی دراصل اس کے سسٹم۔ اچھا مفتی صاحب ایک آخری سوال، علامہ صاحب کی اجازت، مفتی صاحب آخری 30 سیکنڈ ذرا کامنٹ کر دیجیے کہ آج کل بڑی ایک بحث ہوتی ہے علومناتی، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ ان کے پاس کوئی شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، آپ نے بھی اس ٹرم کو سنا ہوگا، اس کے والے سے تھوڑا گائیڈ کر دیجیے گا۔ جی ہم نے سنا ہے، اس کے بارے میں کچھ پڑھا بھی ہے، شیطان کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، اور شیطان کی عبادت اور شیطان کی پوجا کرنے کے ذریعے شیطانی طاقتوں اور قوتوں کو حاصل کر کے اپنے کچھ مفادات اور کچھ کام دکھاتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان ہو کہ سورج ہو کہ چاند ہو، خدا کے علاوہ کسی کی بھی پوجا اور پرستش کی جائے گی، اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اسلام اور یہ نظام کیا یہ جو علومناٹی کانسیپٹ ہے سر، یہ مفتی زبیر صاحب، کیا علومناٹی جو کانسیپٹ ہے یہ دجال کے ساتھ لنک ہوتا ہے؟ جی جو اس کے جو میٹیریل جو اس وقت اویلیبل ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے تو ہمیں یہ لنک لگتا ہے۔